دے رہا ہے, آپ مستحق نہیں ہیں پھر بھی دے رہا ہے. تو اللہ نے اپنے جتنے نام قرآن میں بیان کیے, اور خاص طور پر دو صفات اللہ نے اپنی بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہیں, الرحمن اور بولو بھائی الرحیم. یہ صفات اللہ کو اتنی محبوب ہیں. پہلے میں رحمان اور رحیم کا فرق بتا دوں, دونوں میں مبالغہ ہے. اچھا, دو طرح سے مبالغہ ہے. ایک تو یہ کہ راحم کا مطلب اس وقت رحم کر رہا ہے, رحمان اور رحیم کا مطلب رحمت اس کی صفت لازمہ ہے, تو یہ بھی ایک مبالغہ ہو گیا نا. دوسری طرح مبالغہ یہ ہے کہ تھوڑی بھی اس کے, یعنی یہ بہت ماہر, جیسے ڈرائیور جو ہے نا, ڈرائیور ایک نارمل ڈرائیور ہوتا ہے جو گاڑیاں چلاتا ہے بڑے آرام سے, کیا ہوتا ہے ماہر ڈرائیور. تو ماہر ڈرائیور کے لیے الگ سے تو کوئی انگلش میں لفظ نہیں ہے, نہ اردو میں ہے. تو عربی میں مبالغے کے الگ سے صیغے ہوتے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت اس میں بہت زیادہ, ایک تو اس کے لازمی حصہ ہے یہ, دوسرا تھوڑی نہیں ہے بلکہ کوٹ کوٹ کے اس کے اندر یہ صفت بھری ہوئی ہے. تو الرحمن کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر, اور رحیم کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر. اب بہت زیادہ جب دونوں کا مطلب ہی بہت زیادہ ہے تو یہ الگ الگ الفاظ کیوں ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحمت ہے تو رحمان کا لفظ الگ کیوں, رحیم کا لفظ الگ کیوں؟ تو علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ رحمت دو طرح سے ہوتی ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو, ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی علاقے کا بہت بڑا سخی آدمی ہے, بہت بڑا سخی. تو بہت بڑے سخی کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ ہر ایک کو نوازتا ہے, کوئی بھی فقیر اس کے پاس چلا جائے قرضہ مانگنے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے, تو کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا, چاہے تھوڑا دے مگر دیتا ضرور ہے. یہ بھی بہت بڑا سخی ہے. کیا خیال ہے؟ اتنا سخی تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کوئی بھی مانگے تو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے لازمی. اور ایک بہت بڑا سخی وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں دیتا. وہ پہلے تھوڑی آواز کم ہو گئی ہے اس کی, وہ تحقیق کرتا ہے, شور ابھی بھی ہو رہا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے, ہر ایک کو نہیں دیتا. اس کو پتا ہے بھائی فراڈی فقیر بہت معاشرے میں گھوم رہے ہیں, کوئی بھی آئے گا تو بیوقوف بنا سکتا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے. لیکن جب تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو پھر تھوڑا نہیں دیتا, پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے اس کو. اس کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار بڑا آدمی ہے بھائی, بڑا سخی آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں جو رحمت والی صفت ہے, یہ دونوں صفتیں علی وجہ الکمال ہیں. الرحمن کا مطلب اس کی رحمت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے, کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پہ اللہ نے رحم نہ کیا ہو. اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں کرتا, بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا رحم نہیں بلکہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے وہ. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا. یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے. رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحم کر رہا ہے, کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی. لیکن رحیم صرف کس کے لیے ہوگا؟ مسلمان کے لیے آخرت میں, جو جنت کی صورت میں ان پر رحم کرے گا, جو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جنت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ بہت تھوڑا عمل ہم نے کیا اور اللہ اس کا بدلہ بہت زیادہ دے گا. جنت اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنہوں نے, اچھا حوروں کا وعدہ بھی اللہ نے ان چیزوں پہ رکھا ہے جو بہت ہی کڑوی ہیں, ان چیزوں پہ اللہ نے رکھا ہے. میں حیران ہوتا تھا, حدیث میں آتا ہے جس شخص نے غصے پہ قابو کیا, غصہ آ رہا ہے مگر اللہ کے خاطر وہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی گیا. یہ بڑا مشکل کام ہے. جب غصہ آئے اور کمزور پہ آئے, طاقتور پہ تو سبھی پی جاتے ہیں. اپنے باس پہ غصہ آ رہا تو کڑوا گھونٹ نکلے گا, باہر نکل کے پھر الٹی کر کے نکال دے گا وہ سارا گھونٹ. باس پہ تو کوئی بھی غصہ نہیں. کوئی جونیئر آفیسر ہے آرمی میں, وہ ابھی جیسے مجھے بھی غصہ آ رہا ہے پی رہا ہوں میں, کیا خیال ہے بھائی؟ بار بار اسپیکر دائیں بائیں ہو رہا ہے. انہوں نے بڑی محنت کی, آج پھر بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینا سخت, کمزور پہ, بیوی پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے, بچوں پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے, بوڑھے باپ پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے. کیونکہ وہ بیچارہ وہ تو نے کما کے کھلانا تھا, کھلا دیا, اب وہ آپ کے کام کا نہیں ہے. وہ بیچارہ بس پڑا ہوا ہے, کھانس رہا ہے. اب وہ بات پہ آپ کو پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو, آپ کو غصہ آتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ.
بڑا مشکل ہے پینا، اس پہ کوئی الاؤنس نہیں ملتا گورنمنٹ کی طرف سے، اس پہ کوئی تنخواہ نہیں بڑھتی، انکریمنٹ نہیں لگتا، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ صرف اللہ کے لیے کہ یار باپ پہ غصہ آ رہا ہے پی جاؤں، ماں پہ غصہ آ رہا ہے. بیٹی کو ماں پہ آج غصہ آتا ہے نا تو نکال دیتی ہے غصہ، وہ چپ نہیں بیٹھتی. یہ آج کل لڑکیوں میں بڑا مسئلہ ہے، ماں کے سامنے چیختی چلاتی بہت ہے. یہ تصور نہیں تھا ہمارے معاشرے میں کہ بیٹی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے، لیکن آج کل ہو رہا ہے. چھوٹی بچیاں تو چلو وہ تو چھوٹ، بالغ بیٹیاں، کیا فائدہ ایسی تعلیم کا بھائی؟ آپ نے ماں کے سامنے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھا تو کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ سارا زور ماں باپ کا بھی نا، سارا زور تعلیم پر ہے، پھر اولادیں ایسے ہی نکلتی ہیں. تربیت کی ان کو بھی فکر. انسان کا بچہ، جو میں بھی کہہ رہا تھا نا مارکیٹ میں شارٹ ہیں، پڑھے لکھے کو انسان کا بچہ نہیں کہتے، تربیت یافتہ کو انسان کا بچہ کہتے ہیں. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ جس کی تربیت ہو، جو اپنے بڑوں کے سامنے چپ رہتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مارکیٹ میں ایسے لوگ شارٹ ہیں. اس لیے میں لوگوں کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں ہاتھ پاؤں مفتی صاحب چومتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ بھی چومنا شروع کر دیے، حالانکہ میں نہیں پیر و مرشد تو ہوں نہیں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کے خلاف جس دن میں نے بات کی، یہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا. عوام کی عقیدت ایسی ہوتی ہے. میں نے رمضان میں ایک سیاسی جماعت کے حق میں تھوڑی سی بات کر دی تھی، اس کے مخالف پارٹی کا ایک آدمی بیٹھا تھا، اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میری عقیدت محبت میں اعتکاف میں آیا، یہاں ہماری مسجد میں مفتی صاحب کی مسجد میں بیٹھوں گا، اتنے اچھے ہیں مفتی صاحب. میں نے جو بات کی حمایت میں بھی نہیں کی، وہ ایسی بات تھی جس سے تھوڑی سی حمایت ٹپک رہی تھی کہ فلاں پارٹی کی تھوڑی سی کیا کر رہا ہوں، حمایت. وہ تھے اس پارٹی کے کیا مخالف. اتنا غصہ آیا ان کو کہ میں تو مفتی صاحب کو نیک آدمی سمجھتا تھا، انہوں نے اس پارٹی کی کیا کر دی، اعتکاف توڑ کے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ اعتکاف توڑنا جائز نہیں. تو پبلک کی عقیدت سے جو متاثر ہو جائے، سارے ایسے نہیں ہوتے الحمدللہ، کچھ واقعی تمیز کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ عقیدت محبت یہ بڑی عجیب چیز ہے. ذرا سی مزاج کے خلاف ظرف ہے ہی نہیں لوگوں میں. بھائی یہ فرض کر لو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہوگی، مولوی صاحب سے، انسان ہے، غلطی ہو گئی ہوگی تو غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ بھائی یہ جو فلاں کے بارے میں سپورٹ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ان کی خیال میں صحیح ہے لیکن ہمارے خیال میں کیا غلط، ختم، قصہ ختم. چلو جی اب مولوی صاحب کا بیان سنتے ہیں. ساری باتیں تو نہیں آپ کو غلط لگیں گی نا. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود غلط ہوتے ہیں. جو بیان کرنے والا ہے وہ جس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، وہ حمایت واقعی کیا ہوتی ہے. جیسے یہ غلط ہو سکتے ہیں تو آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں نا. تو ذرا سی بات دائیں بائیں ہو جائے، مزاج کے خلاف ہو جائے، ایک دم عقیدت ختم. تو پھر باپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے، ماں کے ساتھ بھی یہی سلوک. جس کو عالم مفتی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہی سلوک. جن کو مولانا طارق جمیل صاحب کا دیکھو نا کیا حشر کیا، یہ سارا عقیدت مندوں نے کیا ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا جو کچھ دن پہلے بیان آیا تھا، پی ٹی آئی کے تھوڑا سا حق میں جا رہا تھا وہ بیان، تو ان کے جو پی ٹی آئی کے مخالفین تھے انہوں نے کیسی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہے ان کی. بھائی آپ ایک آدمی کی محنت دیکھو، ساری زندگی اس سے آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے، اگر زیادہ سے زیادہ غلط کر دیا نا تو بھائی بولو انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ان کو نہیں حمایت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کر دی، غلط کیا، بس ختم ہو گئی بات. آپ ایک کلپ بنا دو حضرت کی رائے سے متفق نہیں، ختم. سب گالیاں، منافق، یہ بکا ہوا. اور ابھی تک میرے پاس ایس ایم ایس آ رہے ہیں میرے خلاف بھی اور ان کے خلاف بھی، اس میں ایسی ایسی فوحش گالیاں کہ میں کیا بتاؤں. تو یہ کیا ہے؟ جذبات میں ایک دم پاگل ہو جانا، ایک دم پاگل. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جن کو اپنے غصے پہ، اپنے جذبات پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے، وہ کیسے زندگی گزارے گا بھائی، کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جذبات میں اور غصے کے وقت اپنے آپ کو، بولو بھائی، کنٹرول کریں کہ یہاں غصہ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا. کسی کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بھی زمزم کے نہائے ہوئے نہیں ہوتے سب لوگ. علماء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تنظیموں سے بھی ہو سکتی ہیں، ہر ایک سے ہو سکتی ہے. اس کا ایک ماں باپ سے بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، میرے ابا یہ کر رہے ہیں، میرے ابا، میں نے کہا ابا غلط کر رہے ہیں آپ کے، میں خام خواہ حمایت نہیں کروں گا، لیکن آپ ابا کو ٹھیک کرنے کی کوشش، بولو بھائی، نہ کریں. آپ کے، ان کے آپ پر احسانات ہیں، آپ کے وہ ابا ہیں، آپ کی جو ذمہ داری ہے خدمت کرنا، محبت سے نصیحت کرنا، بس اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں، ختم. اب جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ان کے لیے دعا کرو بس. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نا، کتنا غلط کر رہے تھے ان کے ابا،
ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، بت بنا کے بت فروخت کرتے تھے، اور بیٹا بت شکن، بالکل الگ الگ مذہب۔ سورہ مریم دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا۔ ابتی محبت کا لفظ ہے۔ لما تعبدو، ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے آپ، اے میرے پیارے ابا۔ ایسے نصیحت کر رہے ہیں۔ اور پھر ابا کی طرف سے دھمکی، لأرجمنک، میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا۔ اور یہ دھمکی برائے دھمکی نہیں تھی جیسے آج کل ابا کہتے ہیں یہ ٹانگیں توڑ دوں گا، تو پتہ ہوتا ہے بیٹے کو توڑیں گے تھوڑی، لیکن اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کسی کو سخت سزا دینی ہوتی یا تو آگ میں ڈال دیتے یا رجم کرتے، پتھروں سے ہلاک کر دیتے۔ تو واقعی حقیقت میں دھمکی دینے لگے کہ میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، السلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں تو مایوس ہو گیا آپ سے مگر اپنے رب سے مایوس نہیں ہوا، میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس وقت مشرک کے لیے دعا پر پابندی نہیں تھی، میں اللہ سے آپ کے لیے کیا کروں گا، دعا کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب آپ پر مہربان ہو یا نہ ہو، مجھ پر بہرحال، کیونکہ آپ مشرک ہیں، آپ کی دعا نہیں سنے گا لیکن میری سن لے گا، تو میری وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا، میری وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا۔ پھر بھی جب دیکھا کہ نہیں باز آ رہے ہیں اور مجھے بھی مجبور کر رہے ہیں، پھر ہجرت کر لی وہاں سے۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابا کے ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ ناقابل برداشت ہو گئے تو زبان مت چلاؤ، گھر بدل دو، الگ ہو جاؤ ابا سے، کہ بھائی نہیں، آپ لوگ نہ شروع ہو جائیں بلا وجہ ابا سے۔ کوئی اس قسم کے ابا ہوں کہ وہ واقعی اتنا بعض دفعہ ظلم کر بھی رہے ہوتے ہیں، جینا حرام بھی کر دیتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز مارکیٹ میں ہے، کوئی بھی چیز شارٹ نہیں ہوتی، یعنی ختم نہیں ہوتی، شارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ظالم لوگ بھی ہیں، مائیں بھی ظالم ہیں، بعض مائیں بیٹیوں پہ ایسا ظلم کر رہی ہیں کہ ان کو نفسیاتی مریض بنا دیا انہوں نے، بعض مائیں، اکثر تو مائیں